علم کے بغیر بعض اوقات بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بہت ہی معذرت کے ساتھ ہمارے اہل سنت میں لگنے والے ایک دل خراش نعرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، جو یقینی سی بات ہے کہ جان بوجھ کر تو غلطی کے ساتھ نہیں لگایا جاتا، لیکن ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں نعرہ لگتا ہے سیدی مرشدی، ہم جواب میں کہتے ہیں یا نبی یا نبی۔ اس میں لفظ سیدی تو ٹھیک ہے، میرے سردار، لفظ مرشدی پر کلام ہے۔ مرشد کا لفظ ارشاد سے نکلا ہے، اور ارشاد کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا۔ اس سے اگر آپ ایک ایسا اسم بنا لیں جو راستہ دکھانے والے کے اوپر بولا جا سکے، اسے کہتے ہیں اسم فاعل، وہ بنے گا مرشد، راستہ دکھانے والا، شین کے زیر کے ساتھ، مرشد۔ پیر کو بھی مرشد کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، شیخ کو مرشد کہتے ہیں، حضرت مرشد تشریف فرما۔ لیکن اگر اس سے ایک ایسا لفظ بنا لیا جائے جو اس ذات پر دلالت کرے، اس ذات کی طرف رہنمائی کرے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا یا فاعل کے فعل کا تعلق جس تک پہنچا، تو اس اسم کو کہتے ہیں اسم مفعول، اور وہ لفظ بنے گا مرشد۔ مرشد کا دوسرا ترجمہ آپ کر لیں مرید، جس کو راستہ دکھایا گیا۔ نعرہ یہ ہونا چاہیے سیدی، اے میرے سردار، مرشدی، اے مجھے راستہ دکھانے والے، اور ہم جواب میں کہیں یا نبی یا نبی، میرے سردار بھی میرے آقا ہیں، مجھے راستہ دکھانے والے بھی میرے آقا ہیں۔ ہم جواب میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سیدی مرشدی۔ پہلا لفظ کا ترجمہ ہے اے میرے سردار، اور دوسرے کا اے وہ شخص جس کو میں نے راستہ دکھایا، اور ہم اس پہ توثیق معاذ اللہ کر رہے ہیں کہ جس کو ہم نے راستہ دکھایا کون ہے؟ یا نبی یا نبی، وہ ہمارے نبی ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، علماء اسلام تشریف فرمایا کہ اگر معانی کا قصد و ارادہ کر کے جملہ بولا جائے تو انسان کافر ہو جائے گا، اس پہ حکم کفر ہوگا۔ لیکن جہالت بھی اس مقام پر قابل معافی نہیں ہے، کیونکہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا ہے۔ یہاں قصد و ارادہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ ہمارا ارادہ کوئی برائی کا تو نہیں ہے۔ برائی کا ارادہ تو ان صحابہ کرام کا بھی نہیں تھا جو سرکار کی بارگاہ میں راعنا عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ لیکن لغت یہود میں یہ کلمہ سوء ادب کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت پاک نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو بھی نبی کی بارگاہ میں راعنا مت کہو، بلکہ یوں کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ نظر کرم فرمائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن صحابہ کرام کا ارادہ کوئی بدتمیزی کرنے کا نہیں تھا، سوء ادب کا نہیں تھا، نیتیں بالکل پاکیزہ تھیں۔ لیکن جب ایک لفظ میں معانی مناسب نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں اس کے استعمال کو قیامت تک کے لیے ممنوع قرار دے دیا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ نعرہ لگتا ہے کہ کوئی بھائی غلط نعرہ لگا دے، سیدی مرشدی کہے، تو ایک تو اس کو پیار محبت سے ڈانٹے نہیں، ڈپٹے نہیں، سختی نہ کریں۔ اگر معلوم ہوتا تو ایسا کرتا کیوں؟ پیار محبت سے سمجھا دیں کہ بھائی یہ مرشد نہیں ہے، مرشد ہے، شین کے زیر کے ساتھ۔ بس اتنا، یہ تھوڑی سی اصلاح ضروری ہے۔ یہ علم دیکھیں ہے، ہوگا تو ہم ایسی بہت ساری غلطیوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں، ورنہ خدا نہ خواستہ میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، آپ کھڑے ہو کے حضرت صاحب کو فرمائیں جی یہ میرے مرشد ہیں مثلا، اور مرشد کا مطلب کیا ہے؟ مرید۔ تو اگر آپ یہ کہیں میرے مرید ہیں، معاذ اللہ، یہ جملہ صحیح ہوگا؟ بے ادبی ہے نا۔ حضرت تو راہ دکھانے والے ہیں۔ آپ سب کا یہاں پر اجتماع موجود ہونا، اتنے عرصے تک گرمی کو برداشت کر کے بیٹھنا، یہ کس کا فیض ہے؟ حضرت کا فیض ہے۔ اور ہم اگر یہی لفظ بولیں، اور جو خاص طور پہ پھر معانی سمجھتے ہیں، وہ جب اس قسم کا جملہ سنتے ہیں تو پھر دل خراشی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں۔